بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایسا ہے کہ جو بالکل ربط رکھتا ہے اس جشن صادقین سے، اور کوشاں ہے وہ کہ صداقت کے عرفان کو حاصل کرتے رہیں. میں گزارش گزار ہوں جناب عرفان صادق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نعت کو پیش کریں. السلام علیکم معزز سامعین اکرام. جیسا کہ مجھے حکم ملا ہے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور معذرت خواہ ہوں کہ کچھ تازہ کلام پیش نہیں کر سکتا ہوں. میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ رب کی حمد و ثنا کرو لوگو، رب کی حمد و ثنا کرو لوگو، رب کی حمد و ثنا کرو لوگو، اس کے آگے جھکا کرو لوگو، اس کے آگے جھکا کرو لوگو. اور عشق احمد کا یہ تقاضا ہے، عشق احمد کا یہ تقاضا ہے، عشق احمد کا یہ تقاضا ہے. ذکر صلی علیہ کرو کا یہ تقاضا ہے. اور چند اشعار سماعت فرمائیں. کہ ہم بھی ایک انمول نگینہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نگینہ رکھتے ہیں. ہم بھی ایک انمول نگینہ رکھتے ہیں، نگینہ رکھتے ہیں. ہم بھی ایک انمول نگینہ رکھتے ہیں، اس چھوٹے سے دل میں مدینہ رکھتے ہیں، مدینہ رکھتے ہیں. اور گھر میں ہمارے بے حد خیر و برکت ہے، خیر و برکت ہے. عمل سے ظاہر کرنا چاہیے کہ گھر میں ہمارے بے حد خیر و برکت ہے، خیر و برکت ہے. گھر میں ہمارے بے حد خیر و برکت ہے، جب سے ہم سنت کا قرینہ رکھتے ہیں، قرینہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ حضرات. اور چند اشعار میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ دریا کو سکھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دریا کو سکھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، سورج کو بجھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. دریا کو سکھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، سورج کو بجھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. اور محفوظ کروڑوں کے دلوں میں ہے یہ سن لے، محفوظ کروڑوں کے دلوں میں ہے یہ سن لے، قرآن کو جلانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، قرآن کو جلانے سے
نہیں ہوگا. اور شیر سماعت فرمائیں کہ کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں چلانے کا. بہت شکریہ حضرات. اور شیخ سماعت فرمائیں کہ وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا. ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا. بہت شکریہ حضرات. اور اگلا شعر سمجھ فرمائیں کہ تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو. ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا. ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا. اور جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. سادگی دیکھیے ہمارے نبی کی کہ جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا. کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا. اور آخری شعر سنیں کہ لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. سبھی حضرات کی توجہ چاہتا ہوں اس شعر پہ کہ لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. اور حضرات گرامی شعلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ بدلتے ہیں. تو اس پہ ایک شعر عرض ہے، میرا آخری شعر ہے. آپ کے قیمتی وقت کافی شعراء بھی باقی ہیں، میں ان کے قیمتی وقت کا خیال رکھتے ہوئے آخری شعر پڑھتا ہوں کہ مر کے بھی نہیں مرتے وہ جگہ بدلتے ہیں. مر کے بھی نہیں مرتے وہ جگہ بدلتے ہیں. مر کے بھی نہیں مرتے وہ جگہ بدلتے ہیں. خواب دیکھتے رہنا تم انہیں مٹانے کا. خواب دیکھتے رہنا تم انہیں مٹانے کا. یہ تھے جناب عرفان صدیقی صاحب جو بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب احسن صاحب سے گزار ہوں. احسن صاحب موجود ہیں؟ آئیں، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنا کلام پیش کریں. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اولا آپ تمام حضرات کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں.
شان سکندر دے دے اللہ کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے میرے معبود مجھے فقر ابو ذر سبحان اللہ دے دے سبحان اللہ میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے مالک لوح قلم بہر جہاد قلمی مالک لوح قلم بہر جہاد قلمی مجھ کو الفاظ و مفاہیم کا لشکر مجھ کو الفاظ و مفاہیم کا لشکر دے دے دیکھیں مطلب خاص عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا وہ جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر وہ جو ممکن تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈیں تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈیں زینت سر کو جو نہ لینے پیمبر زینت سر کو جو نہ لینے پیمبر دے دے جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے مجھ کو وہ کر دے بہت اچھا ہے تیرے محبوب نے جو پیٹ پا باندھا اکثر تیرے محبوب نے جو پیٹ پا باندھا اکثر وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر وسعت رزق نہ دے
تیرے سنا دے مجھ کو وہ دے دے واہ 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 سبحان اللہ دے دے ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا جو میرے عیب چھپا وہی چادر دے دے سبحان اللہ چادر دے دے سبحان اللہ وقت کے مرحب و انتر سے نمٹنے کے لیے وقت کے مرحب و انتر سے نمٹنے کے لیے پھر کوئی فاتح خیر سازن اور بیٹے پھر کوئی فاتح خیر برسا غزن پر دے دے اور مقدس سماعت فرمائیں سبت جعفر کو جو بخشش کو یہی کافی ہے سبت جعفر کی تو بخشش کو یہی کافی ہے کی غلامی یہ درے آل پیغمبر دے کی غلامی یہ درے آل پیغمبر دے دے نعرہ سلوات یہ تو جناب احسن صاحب جو بہترین کلام پیش کر رہے تھے اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شمع وحدت کے پروانے ان کا اجتماع ہے یہاں پر اور برادران اہل سنت بھی یہاں پر موجود ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک امت مسلمہ ہیں ہم قوت حاصل کر رہے ہیں اس فرش مسرت سے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب منصور حسن خان صاحب کو دعوت دے رہا ہوں جو آپ ہمارے برادر اہل سنت ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول خدا آپ کے سامنے پیش کریں منظر منظر رونق جنت عزت شہرت برکت ہے عزت شہرت برکت ہے آج نہ پوچھو جشن منانے والوں کی کیا عظمت ہے والوں کی کیا عظمت ہے منظر منظر رونق جنت عزت شہرت برکت ہے عزت شہرت برکت ہے آج نہ پوچھو جشن منانے والوں کی کیا عظمت ہے والوں کی کیا عظمت ہے کیوں نہ کرے ہم ناز خود اپنی قسمت پر بھی ہے منصور نور مجسم رحمت عالم کا یہ جشن رحمت ہے نور مجسم رحمت عالم کا یہ جشن رحمت ہے کا یہ جشن رحمت
کی آیتیں ہیں لبِ کائنات پر، قرآن کے لب پر ذکر رسالت مآب ہے، قرآن کی آیتیں ہیں لبِ کائنات پر، قرآن کے لب پر ذکر رسالت مآب ہے، ذکر نبی کے ساتھ ہے ذکر امام دی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ذکر نبی کے ساتھ ہے ذکر امام دی، اس دوہر جشن کا واہ امام دی، بے شک، سبحان اللہ، اس دور جشن کا دورہ ہے، واہ اس دور جشن کا دورہ ثواب ہے۔ نعت کے مطلب چل سورج میں چاند میں ہے اجالا رسول کا، بے شک، واہ 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 واہ، سورج میں چاند میں ہے اجالا رسول کا، سورج میں چاند میں ہے اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، دنیا میں والدین کا ہوتا نہ احترام، دنیا میں والدین کا ہوتا نہ احترام، کردار اگر نہ سامنے ہوتا رسول کا، کردار اگر نہ سامنے ہوتا رسول کا۔ اور یہ شعر خاص طور سے نا، پہنچا اگر میں چاند پہ پوچھوں گا یہ ضرور، پہنچا اگر میں چاند پہ پوچھوں گا یہ ضرور، تو چاند ہے کہ نقش کفِ پا رسول کا، چاند ہے کہ نقش کفِ پا رسول کا، تو چاند ہے کہ نقش کفِ پا رسول کا، چاند ہے کہ نقش کفِ رسول کا۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے شک، واہ واہ واہ، حرام بے ہے، شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، پڑھتے ہو تو پڑھا کرو کلمہ رسول کا، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، پڑھتے ہو تو پڑھا کرو کلمہ رسول سبحان اللہ، سبحان کا۔ اللہ، پشتے نبی پہ بیٹھے رہے دیر تک حسین، پشتے نبی پہ بیٹھے رہے دیر تک حسین، پشتے نبی پہ بیٹھے رہے دیر تک حسین، اس بات کا گواہ ہے سجدہ رسول کا، یہ سب پڑھنے پر جائے گا وہ ضرور مدینے سے کربلا، جائے گا وہ ضرور مدینے سے کربلا، ہے
کر رہے ہیں آپ. اللہ محسوس ہوگا حمد خدا کر رہے ہیں آپ. دیکھے تو پڑھ کے آپ قصیدہ رسول منصور. اب تو ایک ہی خواہش ہے رات دن. منصور اب تو ایک ہی خواہش ہے رات دن. وہ دن بھی آئے دیکھوں میں روضہ رسول کا. وہ دن بھی آئے دیکھوں میں روضہ رسول کا. سورج میں چاند میں ہے اجالا رسول کا. یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا. بہت اچھا بہت اچھا ہے. حق ادا کیا آپ نے. سبحان اللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب منصور حسن خان صاحب جو ہمیں تعلیم فرما رہے تھے. رجال مدینہ مہاجرت کر کے کربلا منتقل ہو گئے. تو اب اگر مدینے جانا ہے تو ہمیں بھی ہجرت کرنی ہوگی کربلا کی طرف. بے شک. اور سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں کیونکہ اب 3 ہی جس میں سے 2 تو ہمارے فیضان لکھنوی صاحب ہیں اور بخار یاور صاحب ہیں. اور ان سے قبل بس ایک فرد اور ہیں جناب عمران اترولوی صاحب. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ عمران میں اپنا کلام پیش کریں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی عبادت مبارک ہو. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں. کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں. کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی. دعائیں مجھ کو کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی. میں پڑھ رہا تھا حدیث کے ساتھ مدینے میں. دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی. دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی. میں پڑھ رہا تھا حدیث کے ساتھ مدینے میں. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں. یہ شعر دیکھیے گا کہ اس دن میں نے نظامت میں بھی یہ شعر پڑھا تھا کہ سرکار کی سواری جب آسمان سے زمین کی طرف چلی تو جوش کیا تھا اور ولولہ دبدبہ کیا تھا ملاحظہ ہو کہ لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب. لو چہرے افق سے پوری توجہ لے. لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب. کعبے نجوم زرد ہوا روح مہتاب. لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب. کعبے نجوم زرد ہوا روح مہتاب. کھل کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب. اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب. رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا. آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا. پیدا ہوا سرور رجب سلسبیل میں. پھوٹی شعائیں سینے فکر جمیل میں. جنبش ہوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں. ناگاہ جھنجھنائے فلک کے تمام تار. اڑنے لگے عبیر سمٹنے لگی غبار. آواز دی نبی نے فلک سے کہ ہوشیار. سرکار کی سواری آ گئی. آواز دی نبی نے فلک سے کہ ہوشیار. تھامے رکابے دولت دنیا وتی چلی. سوئے زمین سواری عرش بری چلی. تھامے رکابے دولت دنیا وتی چلی. سوئے زمین سواری عرش بری چلی. نہ
اگر جسے بیمار کو درجے تکلم آ گیا، وہ تکلم جو لیے موجے تلاطم آ گیا، وہ تلاطم جس سے بحر میں روانی آ گئی، وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی، منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا، منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے میں غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، سب بت گدے زمین کے حیران ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سب بت گدے زمین کے حیران ہو گئے۔ آخری شعر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ سب بت گدے زمین پہ حیران ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مولا علی کی شان میں دیکھیے، علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے۔ آخری شعر، علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے، علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ درود پڑھیں حضرت محمد والے محمد۔ جناب عمران الدرولوی صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے، اور معذرت خواہ ہوں، ایک بزرگ مدعا جناب فاتح صاحب سامنے موجود ہیں، لیکن ابھی صاحب خانہ جناب شجاع صاحب نے حکم دیا ہے کہ پہلے آپ کو دعوت دی جائے گی، اور آپ کے بعد پھر جو دو افراد رہ جائیں گے پھر وہ لوگ بارگاہ معصوم رحمتہ کا نام پیش کریں گے۔ جناب فاتح صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ تاخیر کافی ہو چکی ہے، ویسے مطلب حاضر خدمت ہے لیکن منظور بھائی، نہ جانے تھی کیسی ادائے محمد، نہ جانے تھی کیسی ادائے محمد کہ خود اپنے خالق کو بھائے محمد، اپنے خالق کو بھائے محمد، تھا ایک وقت وہ بھی خدا جانتا ہے، تھا ایک وقت وہ بھی خدا جانتا ہے کہ جب تھا نہ کچھ بھی سوائے محمد، کہ جب تھا نہ کچھ بھی سوائے محمد، کہ تھا نہ کچھ بھی سوائے محمد، اور کلام محمد کلام خدا ہے، کلام محمد کلام خدا ہے آواز حق صدائے محمد، ہے آواز حق صدائے محمد، اور پے دو جہاں بن کے رحمت کا سایہ، خاص طور سے شعر ملاحظہ ہو کہ پے دو جہاں بن کے رحمت کا سایہ، خدا کی ہر شے پر چھائے محمد، خدا کی ہر شے پر چھائے محمد، خدا کی ہر شے پر چھائے محمد، اور سمجھتا نہیں مال و زر کی حقیقت، خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ سمجھتا نہیں مال و زر کی حقیقت، ہر شاہوں سے بہتر قضائے محمد، ہر شاہوں سے بہتر قضائے محمد، ہر شاہوں سے بہتر قضائے محمد۔ بس آخری شعر ملاحظہ ہو کہ جہاں تک نہ گردے ملائک بھی پہنچی، جہاں تک نہ گردے ملائک بھی پہنچی، وہاں پر بنے نقش پائے محمد، وہاں پر بنے نقش پائے محمد، وہاں پر بنے نقش پائے محمد۔ نعرہ تکبیر بولے۔ سبحان اللہ بھائی، بہت اس محفل مسرت کے جناب حبیب ابن مظاہر کو آپ نے سنا، اور اب میں گزارش
کرنے جا رہا ہوں جس ذات سے، حالانکہ میری نظامت میں شاعری کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی ذات کو بلانے جا رہا ہوں کہ ان کے استاد کا ایک شعر ذہن میں ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو۔ باطہارت آ گئے آدم سے عبداللہ تک، جناب سرور نواب صاحب کا شعر ہے۔ باطہارت آ گئے آدم سے عبداللہ تک، متقی پیشانیوں کو مستخر تم نے کیا، متقی پیشانیوں کو مستخر تم نے کیا۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں جناب فیضان لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں بھی اپنے کلام سے فیضیاب کریں۔ کہ چمک رہا ہے ہر ایک ذرہ آئینے کی طرح، چمک رہا ہے ہر ایک ذرہ آئینے کی طرح، یہ کس کے چاند ستاروں کا نور بے حد ہے۔ چمک رہا ہے ہر ایک ذرہ آئینے کی طرح، یہ کس کے چاند ستاروں کا نور بے حد ہے۔ جب آسمان نے پوچھا زبان حیرت سے، زمین بول اٹھی محفل محمد ہے۔ جب آسمان نے پوچھا زبان حیرت سے، زمین بول اٹھی محفل محمد ہے۔ ایک قطعہ اور ملاحظہ فرمائیں کہ زمین بول اٹھی محفل محمد ہے۔ اسی کے آگے کا ملاحظہ کیجئے کہ محفل میں وہ آتے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، کہ محفل میں وہ آتے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں آنکھوں نور کا پردہ ایسا ہوتا ہے۔ کہ محفل میں وہ آتے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں آنکھوں نور کا پردہ ایسا ہوتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ میرے سخن کا حسن بڑھا ہے ان کی سماعت سے، میرے سخن کا حسن بڑھا ہے ان کی سماعت سے، چہرہ وہیں سجتا ہے جہاں آئینہ ہوتا ہے۔ میرے سخن کا حسن بڑھا ہے ان کی سماعت سے، چہرہ وہیں سجتا ہے جہاں آئینہ ہوتا ہے۔ اور نعت کے اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ آج ردیف ہے آجی کے عنوان سے مطلع حاضر ہے کہ ہر ایک لب پہ ذکر رسول خدا ہے آج، ہر ایک لب پہ ذکر رسول خدا ہے آج، گویا زبان فکر کا کلمہ پڑھا ہے آج۔ کہ ہر ایک لب پہ ذکر رسول خدا ہے آج، گویا زبان فکر کا کلمہ پڑھا ہے آج۔ اس نے مطلب ملاحظہ کیجئے کہ پھیلا ہوا ہے نور، نظارہ نیا ہے آج، کہ پھیلا ہوا ہے نور، نظارہ نیا ہے آج، آنکھیں بتا رہی ہیں سویرا ہوا ہے آج۔ پھیلا ہوا ہے نور، نظارہ نیا ہے آج، آنکھیں بتا رہی ہیں سویرا ہوا ہے آج، اور کھلنے لگے خیال میں اشعار کے گلاب، کھلنے لگے خیال میں اشعار کے گلاب، سوکھی ہوئی زمین کو پانی ملا ہے آج۔ کھلنے لگے خیال میں اشعار کے گلاب، کھلنے لگے خیال میں اشعار کے گلاب، سوکھی ہوئی زمین کو پانی ملا ہے آج۔ نظر کیجئے کہ کچھ اس قدر مکان کے چہرے پر نور ہے، یہ شجاع بھائی کی طرف سے شعر ہے کہ کچھ اس قدر مکان کے چہرے پر نور ہے، آئینہ حسن دیکھ کے حیرت زدہ ہے آج۔ کچھ اس قدر مکان کے چہرے پر نور ہے، آئینہ حسن دیکھ کے حیرت زدہ ہے آج۔ شعر دیکھیں کہ اس کی عنایتیں ہوئیں میری دعاؤں پر،
اس کی عنایتیں ہوئیں میری دعاؤں پر، میرا سوال کم تھا زیادہ ملا ہے آج. اس کی عنایتیں ہوئیں میری دعاؤں پر، میرا سوال کم تھا زیادہ ملا ہے آج. خدا بند شعر ہے پیدا کیجیے اور بھائی کہ قدسی بھی آ گئے ہیں، نبی بھی امام بھی. قدسی بھی آ گئے ہیں، نبی بھی امام بھی. جنت نے اس زمین پر جلسہ کیا ہے آج. قدسی بھی آ گئے ہیں، نبی بھی امام بھی. جنت نے اس زمین پر جلسہ کیا ہے آج. اور سورج کے ساتھ چاند بھی موجود ہے یہاں، یا آسماں زمین پر بیٹھا ہوا ہے آج. سورج کے ساتھ چاند بھی موجود ہے یہاں، یا آسماں زمین پر بیٹھا ہوا ہے آج. بس 2-3 شعر کہ تاریکیاں کدھر سے قدم کو بڑھائیں گی، تاریکیاں کدھر سے قدم کو بڑھائیں گی، چاروں طرف سے نور کا پہرا لگا ہے آج. تاریکیاں کدھر سے قدم کو بڑھائیں گی، چاروں طرف سے نور کا پہرا لگا ہے آج. خاص طور سے 2 شعر ملاحظہ کیجئے کہ لفظوں سے ہو رہی ہے تخیل کی گفتگو. لفظوں سے ہو رہی ہے تخیل کی گفتگو، جملوں کو بولتے ہوئے دیکھا گیا ہے آج. لفظوں سے ہو رہی ہے تخیل کی گفتگو، جملوں کو بولتے ہوئے دیکھا گیا ہے آج. آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ جملوں کو بولتے ہوئے دیکھا گیا ہے آج. ہر شاخ پر مہکتے ہیں یوں آیتوں کے پھول، ہر شاخ پر مہکتے ہیں یوں آیتوں کے پھول، جیسے کلام پاک کو لکھا گیا ہے آج. کہ ہر شاخ پر مہکتے ہیں یوں آیتوں کے پھول، جیسے کلام پاک کو لکھا گیا ہے آج. در در بھٹک رہی تھی سکون کی تلاش میں، در در بھٹک رہی تھی سکون کی تلاش میں، فیضان زندگی کو سہارا ملا ہے آج. سبحان اللہ. یہ تھے جناب فیضان لکھنوی صاحب جو سرور رسول خدا اور ان کے مداح جناب سرور نواب سرور لکھنوی صاحب سے فیض حاصل کرتے ہیں اور پھر اس فیض کو ہم تک پہنچاتے ہیں. اور اب میں گزار ہوں ایک بزرگ شاعر، فکری بزرگی کی بات ہے، علمی بزرگی کی بات ہے، روحانی بزرگی کی بات ہے. میں جناب یاور صاحب سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم میں کلام پیش کریں. بھائی آپ ہماری باری میں وہاں بیٹھ گئے. اولاً تمامی حضرات کو ہمارے دونوں معصوموں کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. اور کلام کا آغاز میں دونوں معصوموں کے حوالے سے آگے آ جائیں. آپ لوگ معتبر لوگ پیچھے نہیں بیٹھے. کچھ قطعات ہیں جو دونوں معصوموں کے حوالے سے ہیں، لہذا عرض کرتا ہوں کہ مزہ اشعار پڑھنے کا جو نعت مصطفیٰ میں ہے، مزہ اشعار پڑھنے کا جو نعت مصطفیٰ میں ہے، ارے وہی لذت میرے ہونٹوں پہ جعفر کی ثنا میں ہے. مزہ اشعار پڑھنے کا جو نعت مصطفیٰ میں ہے، وہی لذت میرے ہونٹوں پہ جعفر کی ثنا میں ہے. ارے قصیدہ پڑھ رہا ہوں ایک زباں سے دو محمد کا، قصیدہ پڑھ رہا ہوں ایک زباں سے دو محمد کا، ہر ایک
مصرع میرے اشعار کا ناز و ادا میں ہے. ارے مصرع ایک بلند ترین سلوات عظمت محمد. نعت میں مخفی ہے حسن منقبت. کلنا محمد. نعت میں مخفی ہے حسن منقبت. ذکر معصوموں کا عالی شان ہے. ارے مصطفیٰ کے ساتھ جعفر کی ثنا. باغ پر نظریں ہیں گل پر دھیان ہے. ذکر معصوموں کا عالی شان ہے. مصطفیٰ کے ساتھ جعفر کی ثنا. باغ پر نظریں ہیں گل پر دھیان ہے. اسی سلسلے سے دونوں معصوموں کے حوالے سے دو مطلع دو شعروں کا نظر فرما لیں. حاضر کرتا ہوں کہ نعرہ سلوات. مطلب فاضل صاحب سنیے. نبی کے ساتھ جشن جعفر صادق مناتے ہیں. نبی کے ساتھ جشن جعفر صادق مناتے ہیں. ارے قصیدے کے لبوں پر نعت پیغمبر سجاتے ہیں. نبی کے ساتھ جشن جعفر صادق مناتے ہیں. قصیدے کے لبوں پر نعت پیغمبر سجاتے ہیں. مطلب ظاہر فرمائیے ایک اور پتا سنیے. ارے ثنائے آل پیغمبر کا نشہ سر چڑھاتے ہیں. ثنائے آل پیغمبر کا نشہ سر چڑھاتے ہیں. ارے شراب ایسی میسر ہو تو زاہد منہ لگاتے ہیں. ثنائے آل پیغمبر کا نشہ سر چڑھاتے ہیں. شراب ایسی میسر ہو تو زاہد منہ لگاتے ہیں. ارے مسلمان خود وہ ہو جاتا ہے سیرت دیکھ کے ان کی. اخلاق زندگی بھر اخلاق سے. مسلمان خود وہ ہو جاتا ہے سیرت دیکھ کے ان کی. یہ پہلے کفر کو کردار کا کلمہ پڑھاتے ہیں. مسلمان خود وہ ہو جاتا ہے سیرت دیکھ کے ان کی. یہ پہلے کفر کو کردار کا کلمہ پڑھاتے ہیں. مسلمان خود وہ ہو جاتا ہے سیرت دیکھ کے ان کی. وہ پہلے کفر کو کردار کا کلمہ پڑھاتے ہیں. ارے وہ دل مردہ ہیں جن میں آل کی الفت نہیں ہوتی. وہ دل مردہ ہیں جن میں آل کی الفت نہیں ہوتی. ارے جنہیں پانی نہیں ملتا شجر کو سوکھ جاتے ہیں. وہ دل مردہ ہیں جنہیں آل کی الفت نہیں ملتی. جنہیں پانی نہیں ملتا شجر کو سوکھ جاتے ہیں. سلوات پڑھے بار محمد. کلام میں آخر میں 6-7 شعر اور سن لیجیے گا کیونکہ ردیف دی گئی تھی. مکمل کلام پورا قصیدہ ہے. میں نے کہا تھا مصطفیٰ ردیف دی گئی تھی اور یہ شرط تھی کہ مصطفیٰ ردیف ہو اور کلام مولا کائنات کا کہنا ہے. تو خیر کچھ تشبیہ ہم نے مصطفیٰ کہی تھی اور بعد میں مرتضیٰ کا. اتنا لمبا کلام آپ کے سامنے حاضر نہیں کر سکتے. لہٰذا مصطفیٰ جہاں پر ہے وہاں باقی شعر سن لیجیے. حاضر کرتا ہوں. بڑا سنیے اے سفیر دین حق اللہ اکبر مصطفیٰ. اے سفیر دین حق اللہ اکبر مصطفیٰ. نازش کون و مکان ایماں کے دفتر مصطفیٰ. نازش کون و مکان ایماں کے دفتر مصطفیٰ. ارے رحمت للعالمین عصمت کے پیکر مصطفیٰ.
مصر ثانی خصوصاً شعراء ہزار ہمارے مولانا شعبہ رحمت للعالمین عصمت کے پہ کر مصطفیٰ مرحبا شیریں سخن محبوب داور مصطفیٰ مرحبا شیریں سخن محبوب داور مصطفیٰ. ارے یوں تو دنیا میں سوالات انبیاء آئے مگر یوں تو دنیا میں سوالات انبیاء آئے مگر آئے سب سے بعد میں سب سے قداور مصطفیٰ. یوں تو دنیا میں سوالات انبیاء آئے مگر آئے سب سے بعد میں سب سے قداور مصطفیٰ. ارے تاجدار انبیاء ہے عرش کے ماہ منیر. تاجدار انبیاء ہے عرش کے ماہ منیر. بادشاہ امن صحرا کے گلے در مصطفیٰ. بد زبانوں کے سوالوں پر دیے شیریں جواب. بد زبانوں کے سوالوں پر دیے شیریں جواب. ارے آپ ریگستان میں گویا سمندر مصطفیٰ. بد زبانوں کے سوالوں پر دیے شیریں بہت اچھا ہے. آپ ریگستان میں گویا سمندر مصطفیٰ. ارے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا صداقت کا ثبوت. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا صداقت کا ثبوت. بولتے تھے آپ کے ہاتھوں پکڑ کر مصطفیٰ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا صداقت کا ثبوت. بولتے تھے آپ کے ہاتھوں پکڑ کر مصطفیٰ. یوں تو عالی مرتبت ہے سارے پیغمبر مگر یوں تو عالی مرتبت ہے سارے پیغمبر مگر آپ کے ایسا کہاں کوئی پیغمبر مصطفیٰ. آپ کے ایسا کہاں آیتوں کی شکل میں یا رسول اللہ آیتوں کی شکل میں اترا ہے ابتر کا جواب. آیتوں کی شکل میں اترا ہے ابتر کا جواب. آ گیا اللہ کی جانب سے کوثر مصطفیٰ. آ گیا اللہ کی جانب سے کوثر. آیتوں کی شکل میں اترا ہے ابتر کا جواب. آیتوں کی شکل میں اترا ہے ابتر کا جواب. آ گیا اللہ کی جانب سے ابتر مصطفیٰ. جس کی عظمت کو سلامی دے رسول دو سرا. جس کی عظمت کو سلامی دے رسول دو سرا. آپ نے پائی خدا سے ایسی دختر مصطفیٰ. آپ نے پائی خدا سے ایسی دختر مصطفیٰ. بھائی سن لیے سب لوگ مل کے 5 قرآن یوں اکٹھا ہو گئے زیر کسا. 5 قرآن یوں اکٹھا ہو گئے زیر کسا. فاطمہ زہرا علی شبیر و شبر مصطفیٰ. 5 قرآن اکٹھا ہو گئے زیر کسا. فاطمہ زہرا علی شبیر و شبر. جب سوال اٹھا کہ کوئی آپ کا ہے جانشین. یہاں سے گریز کر دیا. گریز کے 2-3 شعر سن لیجئے بس. مولا کائنات کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. جب سوال اٹھا کہ کوئی آپ کا ہے جانشین. جب سوال اٹھا کہ کوئی آپ کا ہے جانشین. کیا خدا کے دین کا ہے کوئی رہبر مصطفیٰ. مسکرا کے خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا. مسکرا کے خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا. لائے سب کے سامنے اپنا برادر مصطفیٰ. جب سوال اٹھا کہ کوئی آپ کا ہے جانشین. کیا خدا کے دین کا ہے کوئی رہبر مصطفیٰ. مسکرا کے خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا. لائے سب کے
سامنے اپنا برادر مصطفیٰ دیکھتے ہی نرگسی آنکھوں سے ظاہر ہو گیا، دیکھتے ہی نرگسی آنکھوں سے ظاہر ہو گیا، پی رہے ہیں شربت دیدار حیدر مصطفیٰ، دیکھتے ہی نرگسی آنکھوں سے ظاہر ہو گیا، پی رہے ہیں شربت دیدار حیدر مصطفیٰ۔ بس آخری دو شعر سننے کی، جانب مدح و ثنا تشبیب سے خامہ پھرے، جانب مدح و ثنا تشبیب سے خامہ پھرے، کیجئے مفلس کے لفظوں کو توانگر مصطفیٰ، ارے نظمت نعمت عظمیٰ ہو جائے ثناگر کے لیے، دیجئے مطلع کوئی بہتر سے بہتر مصطفیٰ، دیجئے مطلع کوئی بہتر سے بہتر مصطفیٰ۔ بس وہ مطلب سن لیا آخری، یہاں سے مولا کائنات شروع ہوئے تھے، آئندہ پورا کریں گے، پورا قصیدہ آئندہ محفل میں کبھی ہوگی پورا کریں گے۔ دیجئے مطلع کوئی بہتر سے بہتر مصطفیٰ، مطلع کیا دیا سنیے، ایسے منظر پر فدا ہے سارے منظر مصطفیٰ۔ سنا بھائی، سنیے وہیں سے مطلب سنیے، پورا قصیدہ کریں گے کبھی آئندہ۔ ایسے منظر پر فدا ہے سارے منظر مصطفیٰ، مرتضیٰ کعبے کے اندر اور باہر مصطفیٰ، ایسے منظر پر فدا ہے سارے منظر مصطفیٰ، مرتضیٰ کعبے کے اندر اور باہر مصطفیٰ۔ یہ تھے جناب یاور صاحب جو اپنے اشعار کے ذریعے سے کئی پیغام ہم تک پہنچا رہے تھے، سلسلۃ الذہب کے ذریعے سے دعوت وحدت دے رہے تھے کہ ایک زبان سے تمام معصومین کا ذکر، اور یہ وحدت ہماری قوم کے اندر، ہماری امت کے اندر بھی اگر داخل ہو جائے تو اللہ کا شکر ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اہم پیغام جو آپ نے دیا وہ یہ کہ جب ہوا کہ آپ کے بعد کون ہے جو آپ کی جانشینی کو حاصل کرے گا، اس میں ایک اہم پیغام آپ کا یہ تھا، بہت ہی اہم تھا، کہ انقلاب کو برپا کرنا ایک عظیم امر ہے، بہت عظیم۔ رسول خدا نے اس اسلام نام کے انقلاب کو برپا کیا، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس انقلاب کو باقی رکھنا۔ 23 سالہ زندگی انقلاب قائم کرنے میں لگائی، اور غدیر کا دن تھا انقلاب کو باقی رکھنے کا اعلان۔ بہت شکریہ اس عظیم پیغام کے لیے۔ اور اب پھر سے کیونکہ نئی شعراء ہیں سامنے اور ان کے سامنے یہ جسارت ہوگی کہ پھر کوئی شعر پڑھا جائے، لیکن بہرحال اگر میرا ہوتا تو نہ پڑھتے، لیکن کسی عظیم شاعر کا ہے، اور عالی جناب کو دعوت دینے سے پہلے کہ اگر اجازت ہو آپ لوگوں کی جناب۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا۔ اور اسی شعر کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں عالی جناب سعید الحسن صاحب کو، قبلہ کو، کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو اس کے اختتام تک کے پہنچائیں۔ والنار للملحدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صلی اللہ علیہ محمد. سب سے پہلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام سعادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر دوسری مبارکباد ہم اس چیز کی پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ محفل بہت کامیاب ہے اور محفل کی کامیابی آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. آج کی جو محفل ہے وہ شایان شان ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہ رسول یا ہمارے ائمہ ہلڑ و ہنگامے کے لیے نہیں آئے تھے، انسان کو اور اس محفل میں تمام شعراء نے اس چیز کا خیال رکھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت ہی علمی انداز میں عرفانی انداز میں اپنے اشعار پیش کیے. ابھی آپ نے یاور صاحب کو سماعت فرمایا، اس سے پہلے ہمارے منصور صاحب، ان کے بھی کلام جو ہے بہت ہی اہم کلام تھا اور واقعاً انہوں نے کافی معنویت کے ساتھ اشعار پیش کیے. یعنی یہ جگہ ان کی نہیں تھی جہاں ان کو بلایا گیا، ان کی جگہ بعد میں تھی. آئندہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حفظ مراتب کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ خاندان رسول نے ہمیں حفظ مراتب سکھایا ہے. تیسری مبارکباد جو ہے وہ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہے. دیکھیے پیغمبر جو ہے وہ نقطۂ وحدت ہے پوری کائنات کے لیے، ہم انسانوں کے لیے. پیغمبر کی ذات جو ہے وہ نقطۂ وحدت ہے پورے عالم امکان کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ پورے عالم امکان کے لیے نقطۂ وحدت ہے تو ہمارے لیے بھی وہ کیا ہے؟ نقطۂ وحدت ہے. اور یہ جملہ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیں اس ہفتہ وحدت کو اس عنوان سے قرار دیا سید روح اللہ الموسوی الخمینی، یعنی امام خمینی نے رحمت اللہ علیہ نے اس کو قرار دیا ہفتہ وحدت کے عنوان سے. دیکھیے ہمارے برادران اہل سنت 12 تاریخ کو ولادت، یعنی مشہور قول، البتہ ان کے یہاں بھی 17 کا قول موجود ہے. ان کے یہاں بھی 9 کا قول ہے، 12 کا بھی قول ہے، 17 کا بھی قول ہے. اور تو یہ بھی یعنی گویا ایسا نہیں کہ کوئی یہ سوچے، یہاں پر بھی ایک اشتراک پایا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں 17 ربیع الاول جو ہے وہ پیغمبر کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. تو یہ 12 سے 17 تک ایک ہفتہ بنتا ہے. تو امام خمینی نے جو خاندان رسول کا تسلسل ہے اور آج کے زمانے میں وہ کوثر کا ایک مصداق تھے. چلا ہوں وہ کوثر کے تو مصداق تھے، اس لیے انہوں نے اس کو ہفتہ وحدت قرار دیا کہ کوئی بات نہیں ہے 12 سے نعت شروع ہو اور 17 تک جائے. بھائی نیکیوں میں ذکر میں کمی تھوڑی ہے. یہ امام خمینی کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اس کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے قرار دیا. اور ماشاءاللہ سے یہاں پر ہمارے برادران اہل سنت بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی پیغمبر کی خدمت میں اور امام کی خدمت میں جو ہے وہ نعت پیش کیا انہوں نے اور مرتبت پیش کی. تو ایک مشترک سرمایہ ہے. دیکھیے رسول اور آل رسول
یہ پوری امت کا مشترک سرمایہ ہے، یہ کوئی اختلافی سرمایہ نہیں ہے۔ اور ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی عظمت کو سمجھنا بھی ہے تو آل رسول سے سمجھا ہے۔ آل رسول نے پیغمبر کی عظمت کو بتایا ہے۔ گڑبڑ یہ ہوئی کہ ہم نے حکمرانوں کی ہسٹری سے پیغمبر کو جاننے کی کوشش کی، بے شک بے شک، اس لیے یہ خرابیاں پیدا ہوئی کہ جو آج نعوذ باللہ بعض لوگ اپنے گمان میں پیغمبر کی تصویر بنا رہے ہیں، یعنی جو جنہوں نے کارٹون بنایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو یہ پیغمبر کا کارٹون نہیں بنایا، یہ حکمرانوں کے زیر سایہ لکھی ہوئی تاریخ کا کارٹون بنایا۔ بے شک بے شک بے شک، ورنہ قرآن مجید نے اور آل رسول نے پیغمبر کا جو تصور پیش کیا ہے وہ انسان کے کانسیپٹ میں نہیں آ سکتا، جو تصور میں نہیں آ سکتا تو وہ تصویر میں کیا آئے گا؟ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تصور میں نہیں آ سکتا ہے تو تصویر میں کہاں سے کون کھینچ لے گا؟ اس لیے مولا کائنات کے پاس ایک انسان آیا اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے لیے پیغمبر کی صفات بیان کریں، گن کر کے صفات بیان کریں۔ آپ سوچیں کہ جو خالق نہج البلاغہ ہے اور دنیا جس کی فساد و بلاغت کا کلمہ پڑھتی ہے، اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیغمبر کی صفات بیان کریں۔ تو مولا کائنات نے اس سے کہا کہ تم اللہ کی نعمتیں گن کے بتاؤ ہمیں۔ ابھی ہمارے منصور صاحب نے کہا کہ پوری کائنات پیغمبر کا صدقہ ہے، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کس کے صدقے میں خلق ہوئی؟ رسول کے صدقے میں۔ بات یہ کہ جس کے صدقے میں جو چیز پیدا ہو رہی ہے اس کو تم گن نہیں پا رہے۔ تمام کر دوں گا۔ اور تو مولا نے اس سے کہا کہ تم اللہ کی نعمتیں گن کے بتاؤ، اس نے کہا کہ اللہ کی نعمتیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ تو کہا کہ جس کو خدا کہہ رہا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کا یہ قول ہے کہ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ کم ہیں۔ تو کہا جس کو خدا کہے کہ کم ہے اسے تو تو گن نہیں پا رہا۔ اور اب مولا جی کا استدلال ہے، دیکھیں یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو مولا نے اس سے کہا کہ جسے خدا کہہ رہا ہے قلیل اسے تو تو گن نہیں پا رہا ہے، اور جس کو خدا کہہ رہا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے عظیم ہستی جسے عظیم ہے اس کے صفات کو گن کر کے کون بیان کر سکتا ہے؟ مولا کائنات نے اس کے سامنے یہ بات پیش توجہ کرایا۔ اب کیونکہ یہ تسلسل ہے اور آپ دیکھیے خدا کی قسم جس تاریخ میں پیغمبر کی ولادت ہے اسی تاریخ میں امام جعفر صادق کی ولادت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس تاریخ میں صاحب کوثر کی ولادت ہو اس تاریخ میں کوئی مصداق کوثر نہ ہو۔ پروردگار نے پیغمبر کو کیا عطا کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوثر کی ایک تفسیر کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ اور ہمیشہ دیکھیے کوئی بھی بات ہوتی تو بے ربط تو نہیں ہوتی ہے۔ آخری آیت میں کیا کہا گیا؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے پیغمبر تیرا دشمن کون ہے؟ وہ ابتر ہے، اس کی نسل نہیں ہے، اس کی نسل
نہیں ہے. تو عزیزو اگر ابتر کو سمجھو گے تو کوثر سمجھ میں آئے گا کہ کوثر ہے کیا. توجہ دے رہا ہوں. ہم نے آپ کو کوثر دیا اور پھر کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے, اور اس کے بعد کہہ رہا کہ آپ کا دشمن کیا ہے, ابتر ہے. اب توجہ سے رہا گرامی, شعر بھی آدمی کہتا ہے تو دونوں مصروں کو موضوع رکھنا پڑتا ہے. اب خدا یہ جگہ کہہ رہا کہ کوثر اور دوسری جگہ کہہ رہا تیرا دشمن تو ابتر ہے. تو اس کا مطلب اس ابتر کا تعلق کوثر سے ہے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ کچھ لوگ رسول کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. تو یہ بڑے خوش تھے, وہ بڑے خوش تھے. توجہ کر رہا ہوں, بڑے خوش تھے وہ کہ چلو یہ آگے بڑھے جا رہے ہیں, ہم ان کو روک رہے ہیں مگر یہ رک نہیں پا رہے ہیں. تو یہ اس بات پر خوش تھے کہ چلو ان کی تو کوئی نسل نہیں ہے, تو اس کا مطلب ان کی آنکھ بند ہوتے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا. توجہ چلا, تو دشمن اس بات پہ خوش ہو رہا تھا. مگر ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, وہ کتنے ہی دشمن رہے ہوں مگر وہ بھی یہ جانتے تھے کہ پیغمبر کی مشن کو ان کی اولاد ہی آگے بڑھا سکتی ہے. اور تب اللہ نے اتارا, کہا کہ پیغمبر گھبراؤ نہیں, یہ طعنے دے رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تم کو کوثر عطا کر رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, تم کو کوثر عطا کر رہے ہیں. اسی لیے جو حدیث ثقلین ہے, توجہ کہہ رہا ہوں, یہ ثقلین کا یہ دونوں کہاں پر ہم سے ملیں گے؟ کوثر پہ ملیں گے. توجہ کہہ رہا ہوں, ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نسل کوثر, اللہ نے پیغمبر کو نسل کوثر عطا کیا اور کہا یہ دشمن جو طعنہ دے, جا کے ہندی میں پڑھیے گا کہ بہت سے لوگ طعنہ دیتے تھے پیغمبر, کہا یہ ابتر ہے. یہ کیا ہے؟ ابتر. اب آپ نے یہاں تک میری بات سن لی, تو خدا کی قسم یہ سلسلہ امامت بتا رہا ہے کہ ابتر کہنے والے تو ابتر رہے, لیکن وہ رسول کوثر کا مصداق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, لہذا آج تک امام مہدی ہیں, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوثر ہے. یہ مشترک سرمایہ, امام مہدی کی مشترک سرمایہ. تمام عالم اسلام ان کے عقیدے کو مانتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ اہل بیت سے ہوں گے, وہ بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. یہ تمام احادیث موجود ہے, یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ امام مہدی. توجہ کہہ رہا ہوں, تو عزیزو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماضی کی بات چھوڑیے, آج کی بات کیجئے, آنے والی بات کیجئے. اس وقت امام مہدی سب کا ایک ہی ہوگا. تو ہم ان کی امامت کے ماتحت بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ متحد ہو سکتے ہیں. اب اگر آپ نے میری بات سن لی, تو کیونکہ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا, اسی لیے کچھ لوگ ایسے تھے کہ بظاہر مسلمان بھی ہو چکے تھے, پھر بھی وہ کتراتے تھے. دیکھیں پیغمبر کا, ہمارے پیغمبر کا ایک امتیاز یہ ہے کہ کسی بھی نبی کو یہ امتیاز نہیں ملا سوائے جناب ابراہیم کے. جناب ابراہیم کو وقتی طور پہ ملا, لیکن پیغمبر کو قیامت تک کے لیے ملا. وہ کیا ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے تو درود بھیجا جائے. یہ پیغمبر جب ہم جناب عیسیٰ کا نام لیتے ہیں, علیہ السلام کہتے ہیں, لیکن ہم ان کے اوپر درود یا ان کی آل پر درود نہیں بھیجتے اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. ہم جناب موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کو علیہ السلام کہتے ہیں, لیکن جو درود پیغمبر کے لیے ان کے لیے کہ جب ان کا نام لیا جائے تو درود پڑھیے, نہیں. توجہ کر رہا ہوں, جناب ابراہیم کے لیے تھا مگر وہ کیا ہے؟ وقتی ہے. قیامت تک کے لیے کس کے نام کے ساتھ درود آیا؟ پیغمبر کے ساتھ. اب توجہ کر رہا ہوں, یہ صحاح میں یہ روایت موجود ہے, صحاح میں یہ روایت موجود ہے. تو اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ تھے کیونکہ وہ پیغمبر پر تنہا درود بھیجتے تھے. تو پیغمبر, یہ روایت موجود ہے, جا کے پڑھ سکتے ہیں, کہ پیغمبر نے ان کو منع کیا کہ مجھ پر, لفظ بھی یہی ہے کہ مجھ پر صلاۃ بدرہ نہ بھیجا کرو, صلاۃ بدرہ نہ بھیجا کرو, یعنی بغیر آج کے میرے اوپر درود
بھیجا کرو. توجہ کہہ رہا ہوں, صلاۃ بطرہ کا نام ہی یہی ہے, صلاۃ بطرہ. تو توجہ کہہ رہا ہوں, یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ابتر صلاۃ بھی بطرہ ہو جاتی ہے, درود بھی بطرہ ہو جاتا ہے اگر کیا ہے آل کو ہٹا دیا جائے. یہ ابتر ہے, اس لیے کوثر ابتر کے مقابل میں توجہ کہہ رہا ہوں. اسی لیے یہ حدیث میں نے کہا آپ پڑھ لیے, کوئی اختلافی بات میں نہیں پڑھنا. یعنی خود صحیح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اپنی زندگی میں کہتے تھے. اس کا مطلب کہ خود ان کی زندگی میں بعض ایسے لوگ تھے کہ جو ان کی آیت کو حذف کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم پر صلاۃ بطرہ نہ بھیجا کرو. تو بعض میں بافہیم تھے, انہوں نے کہا حضور یہ جو آپ کہہ رہے صلاۃ بطرہ نہ بھیجو, بھیجے کیسے؟ تو اتفاق سے وہ ترکیب بھی لکھی ہوئی ہے کہ صلاۃ بطرہ نہ ہو تو کیا ہو. تو پھر انہوں نے وہی درود, توجہ کہہ رہا ہوں, وہی درود کہ پیغمبر کے ساتھ آل کا تذکرہ. توجہ کہہ رہا ہوں, اس لیے جملہ میں کہہ رہا ہوں جو شاعر پیغمبر کے ساتھ آل کا تذکرہ کرتا ہے وہ شاعر کوثر ہے. میں نے جملہ کہا تھا نا کہ پیغمبر کی حقیقی شخصیت یہ آل پیغمبر نے بتایا. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ اگر غیر سے لیں گے کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پیغمبر کے اوپر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو پیغمبر کو کیا دکھایا گیا؟ تاریخ میں جا کے پڑھ لیجیے. پیغمبر کے اوپر غار حرا میں جب پہلی آیت اتری تو کیا دکھایا گیا؟ رسول کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کہہ لے کہ وہ شک میں مبتلا ہے. آپ مجھے جس نبی کو بھیجا گیا تھا شکتیوں کو شک سے نکال کر کے یقین میں لانے کے لیے اسی نبی کی ابتدا دکھائی گئی کہ وہ شک میں. یہاں تک کہ پیغمبر کو ایسا دکھایا گیا کہ وہ جبریل امین ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جاہل آدمی ہوں, میں تو جاہل آدمی ہوں. میرا کام بچوں کو پڑھانا ہے. خاص طور پہ ہمارے مومنین میں یہ ایک بہت اچھی سنت ہے کہ جب بچے کی ابتدائی تعلیم شروع ہونی ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں کہ تاکہ وہ بسم اللہ بھی کرائیں. اور کہہ رہا ہوں آج تک میں نے, بھائی وہ بچہ تو کچھ پڑھا ہوتا نہیں ہے نا, تو جب اس بچے سے میں کہتا ہوں کہ بچے پڑھو, تو وہ آج تک کوئی بچہ یہ نہیں ملا کہ اس نے کہا کہ میں تو جاہل ہوں, کیا پڑھوں, کیوں پڑھوں. خدا کی قسم اگر جاہل پڑھ نہیں سکتا تو پھر کسی جاہل کو آج تک پڑھایا بھی نہیں جا سکتا تھا. جس کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ جاہل ہی ہوتا ہے. تو ابھی تو کوئی یہ تو جواب میں نہیں کہتا کہ میں جاہل ہوں, ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پڑھوں کیا. اگر آپ بچے کے سامنے رک جائیے, اسے کو بیٹا پڑھو, اور اس بعد آپ خاموش ہیں تو وہ بچہ دیکھتا کہ یہ کیا بولنے والے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں جاہل ہوں, وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میں کیا پڑھوں. عجیب بات ہے, پیغمبر کو ایک بچے کی عقل کے برابر بھی نہیں دکھایا گیا کہ وہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے, وہ کہہ رہے میں تو جاہل آدمی ہوں. تو معاملہ کیا ہوا؟ کہنے لگے تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. اللہ اکبر. جو تزکیہ قرآن پڑھیے, جو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا گیا, اس کی ابتدا میں خود اس کے نفس کو پاک کرتے ہوئے دکھایا گیا. بہت بڑا مسئلہ ہے. خدا کی قسم بہت بڑی سازش ہوئی جو ہم نے حکمرانوں سے تعریف کی. پیغمبر کی توہین اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ نے تزکیہ نفوس کے لیے بھیجا اس کے نفس کا تزکیہ کروایا گیا. کیسے کروایا گیا؟ کہنے لگے کہ وہ جبریل صاحب سمجھے کہ معاملہ تو گڑبڑ ہے, یہ پڑھیں گے کب تک نہیں پڑھیں گے, کہا یہ تو معاملہ اندر تو سب ہے. تو اب کیا ہوا؟ کہا بھائی ان کا آپریشن کیا جائے اور ان کا دل نکالا جائے.
اس کو آب زمزم سے دھلا جائے. خدا کی قسم، ارے آب زمزم جس کو تم بڑا مقدس سمجھ رہے ہو، یہ ان کے جد کے پیروں کی دھول ہے. بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بے شک پیروں کی دھول ہے. جناب اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے نکلا ہوا زمزم ہے. بے شک. اور دکھایا گیا کہ وہ جبریل صاحب نے آپریشن کیا اور وہ دل نکالا اور اس کے بعد آب زمزم سے دھلا. پھر وہ جو گناہ اور کثافت تھی وہ باہر ہو گئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے جوڑ دیا. تب وہ اس لائق ہوئے کہ اب پڑھ سکیں. میں نے کہا اگر ایسا ہی پڑھانا ہوتا تو پھر تو سارے امتیوں کا بھی آپریشن کر دینا چاہیے. تو بہترین ہے کسی کو نیک بنانا ہے تو دل کا آپریشن کرو. آب زمزم دلو، واہ واہ، سب صاحب ایمان ہو جائیں گے. بے شک. توجہ کرو، یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم ایسا رسول دکھایا گیا. بے شک. روایت یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر نعوذ باللہ جب پہلی آیات اتری تو وہ مطلب ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ وہ نعوذ باللہ اپنے کو غار حرا سے گرانا چاہتے تھے اور خودکشی کرنا چاہتے تھے. جس رسول کی شریعت میں خودکشی حرام ہے اسی کے آغاز میں اس کو خودکشی کرتے ہوئے دکھایا. اور پھر کہاں لے جا کے چھوڑا کہ ورقہ جو کرسچن تھے وہ جناب خدیجہ ان کو وہاں لے جا رہی ہیں اور پھر وہ کہہ رہا کہ نہیں آپ کو نبی بنایا گیا ہے. تو ورقہ تو پھر تو نبی سے بھی زیادہ آگے نکل گیا کہ اس کو ان کے بارے میں پتا ہے کہ یہ نبی ہے اور جس کو نبی بنایا جا رہا اس کو پتا ہی نہیں کہ میں نبی ہوں. توجہ کر رہا ہوں مطالعہ گرامی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ٹریجڈی ہے، یہ ٹریجڈی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پیغمبر آج جو کارٹون بن رہا ہے، میں نے کہا یہ پیغمبر کے قرآن نے جس پیغمبر کو پیش کیا اس کا کارٹون نہیں ہے. جس کو آج رسول نے پیش کیا اس رسول کا کارٹون نہیں ہے. یہ حکمرانوں کی گندے ذہن کی پیداوار ہے. بے شک بے شک، لعنت ہو. بے شک. توجہ کیا ہوتا ہے. آج ہم ہمارے علماء بیٹھ کر کے اس کی بحث کر رہے ہیں. واقعی اب یہ دور آیا ہے نا. توجہ کہنا ہوتا ہے گرامی، یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر کو ایسا دکھایا گیا کہ جو شک کر رہا ہے. عجیب بات ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ لوگ یہ کیسے لکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اس لیے مدینے کے آس پاس بسے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہاں نبی آنے والا ہے. عجیب بات ہے کہ یہودیوں کو پتا ہے، عیسائیوں کو پتا ہے، لیکن جس کو نبی بنایا جا رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے. کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ اور پھر آپ یہ سوچئے کہ جب وہ جناب ابو طالب کے ساتھ گئے ہیں سفر تجارت پر تو وہ راہب والا واقعہ ہے نا جس نے دعوت کی تھی. پھر اس نے چپے سے جناب ابو طالب کو کنارے میں لے کر کے کہا کہ یہ نبوت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ابھی نبی نہیں، ابھی آیتیں نہیں اتری تھی. نبوت سے پہلے اس نے جب کافر تجارت پر پیغمبر کے ساتھ ابو طالب کے جناب ابو طالب کے ساتھ پیغمبر گئے اور راہب نے اپنے دیر میں دعوت کی ہے تو اس کے بعد جناب ابو طالب ان کو لے کے نہیں گئے، دیر کے اندر نہیں لے گئے. بعد میں اس نے تو انہی کی وجہ سے کیا تھا. اس نے اپنے دیر سے دیکھا تھا پیغمبر کو. اپنے کتابوں میں جو پیغمبر کی پیشین گوئی تھی وہ تمام آثار پیغمبر میں دیکھے. توجہ کہہ رہا ہوں، ایک چیز ہوتی تھی کہ پیغمبر جہاں جاتے تھے ابر کا سایہ ساتھ ساتھ جاتا تھا. دوسری بات یہ کہ پیغمبر کا سایہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کی بھی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس نے وہی دیکھا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں ذرا. تو وہ راہب کو پتا ہے کہ یہ نبی ہونے والا ہے اور اس نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ہمارے اس دیر کے اندر ان کے قاتل موجود ہیں کہ جو ان کی تلاش میں ہے کہ ان کو قتل کر دیں. لہذا جناب ابو طالب فوراً لے کر کے ان کو مکہ کے بزنس کا قافلہ چھوڑ دیا انہوں نے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تو تاریخ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ وہ تو ایمان ہی نہیں تھا، وہ تو جان بچا کے لے کے چلے بھی گئے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہ میں آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو پتا ہے لیکن جس کو نبی بنایا جا رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے. اب میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر حکمرانوں کی تاریخ سے لیجئے گا تو رسول ایسے ہی ہے.
لیکن اگر آپ آل رسول سے بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان ایسا اللہ. نہیں ہے. اب میں آپ کو دے رہا ہوں مولا علی کی روایت بیان کر رہا ہوں. مولا علی نے پہلی وحی کی بات کہی ہے. اس وقت کوئی اور تو تھا نہیں بھائی، اس سے پہلے تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا نا، نہیں ہو سکتا. آپ یہ بتائیے کہ پیغمبر 40 دن تک غار حرا میں برابر جاتے تھے عبادت کے لیے. کھانا کون پہنچاتا تھا؟ مولا علی پہنچاتے تھے. جائیے تمام تاریخ سے پڑھ لیجیے. جناب خدیجہ کھانا بناتی تھی، مولا کانت لے کے جاتے تھے اور عبادت میں آپ کے ساتھ شریک رہتے تھے. عبادت میں آپ کے ساتھ شریک رہتے تھے. لہذا مولا علی نے نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے جس میں پہلی وحی کی انہوں نے کیا کیا ہے، رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ جب پیغمبر پہ پہلی آیات اتری تو میں وہاں موجود تھا، میں وہاں موجود تھا اور میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو رسول نے دیکھا اور میں نے وہ سب سنا جو رسول نے سنا. اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھا نور تو سنے اور آدھا نہ سنے؟ ایک ہی نور کے تو دو ٹکڑے ہیں. یہ حدیث سارے مسلمان مانتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا نور سنے اور آدھا نہ سنے، آدھا نور دیکھے آدھا نور نہ دیکھے. توجہ کہہ رہا ہوں. تو مولا کائنات نے کہا کہ میں اس وقت موجود تھا اور میں نے دیکھا اور پیغمبر سے کہا، نبی سے کہا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں وہ میں سن رہا ہوں. تو رسول نے پلٹ کے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اے علی وہ تم دیکھ رہے ہو، جو میں سن رہا ہوں اے علی وہ تم سن رہے ہو. لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے کہ مولا نے فرمایا کہ لیکن پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ دونوں سن رہے ہیں، دونوں دیکھ رہے ہیں، مگر ایک فرق ہے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے. یہاں کوئی شک ہے، یہاں کوئی ریب ہے، یہاں کوئی خودکشی ہے، یہاں کوئی سینے کا چاک کرنا ہے، یہاں کوئی پاک کرنا ہے. جبریل کے ہاتھ کیا پاک کریں گے؟ رسول نے جس کو تعلیم دی ہو وہ کیا بات کریں گے پیغمبر کو؟ ان کی وجہ خلقت رسول ہے، ان کی وجہ خلقت رسول ہے. تو میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اسی میں بات ختم کر دوں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیغمبر حقیقی پیغمبر کی تصویر اہل بیت بتائیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ یہاں کوئی شک نہیں ہے نا. مولا کائنات نے کہا کہ پیغمبر نے کیا کہا اے علی جو تم دیکھ رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں، جو تم سن رہے ہو وہ میں سن رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو. لیکن مجھے نبی بنایا گیا. یہاں کتنی یقین کی بات کی جا رہی ہے. اب کوئی گنجائش رہ جاتی کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جایا جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ غار کے اندر کی بات بتا رہے ہیں مولا علی کہ وہاں پر کہا کہ مجھے نبی بنایا جا رہا ہے. توجہ کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں صرف گھر ہی کی بات نہیں کرتا ہوں، جہاں محرم اسرار نے تمام اسرار ودیت کیے وہاں بھی وہ موجود تھا. اسی لیے جب معراج کی بلندی ہوئی تو لہجہ علی میں گفتگو ہوئی. آخری بات قرآن کی رحمت ختم کر رہا ہوں. آخری بات سوچیے، غور کیجیے. بھائی ظاہر سی بات ہے آپ دیکھتے ہی ہیں کہ حکمرانوں کے سائے میں ہسٹری کیسی ہوتی ہے. اب آپ ملک میں دیکھ لیجیے، بے شک جو میڈیا ہوتی ہے جنہوں نے پہلے بنگلہ دیش کا منہ بھی نہ دیکھا وہ بنگلہ دیش کی آزادی کے مجاہد بن گئے. واقع نہیں ہوا، یہ ہوا ہے. توجہ کر رہا ہوں. اب ایک جملہ کے حوالے کر رہا ہوں. پیغمبر کی عظمت سمجھیں. وہ عالم زر کا اول ہے اور عالم امکان کا خاتم ہے. بے شک. دیکھیے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے اس کو نکالا ہے میں نے. پیغمبر کی شان میں آپ نے فرمایا. دیکھیے دنیا میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو بڑا، جیسے بھی ہم نے بتایا کہ بھائی اگر کوئی بڑا شاعر ہے تو اس کو آخر میں ہے نا. تو توجہ چلا ہوں، دنیائے مادیت میں جو بڑا ہوتا ہے وہ آخر میں لایا جاتا ہے.
لیکن دنیا روحانیت اور مادیت میں ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے. چھٹے امام سے میں نے یہ روایت لی ہے جب پیغمبر کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام عالم امکا کی بات کرتے ہو, یہ تو عالم امکا ہے. یہاں پیغمبر سب سے آخر میں آیا. ابھی شورا نے بھی اس کو بیان کیا کہ سب سے آخر میں آیا, یقیناً سب سے آخر میں ہے. دنیا میں یہی اصول ہے کہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے صدر جلسہ شروع میں بولتا ہے آخر میں. صدر جلسہ کو آخر میں موقع ملتا ہے تاکہ پہلے جو بھی کچھ غلط غلط بھی بول گئے ہوں تو اس کو وہ صحیح کر دے. یہ عالم امکا ہے, اس میں جو بڑا ہوتا ہے اس کو آخر میں رکھا جاتا ہے. توجہ کہہ رہا ہوں, اس کو آخر میں رکھا ہے, اس لیے وہ خاتم النبیین ہے. لیکن یہ جملہ کہہ رہا ہوں عالم زر, عالم روح میں پیغمبر اول ہے. پیغمبر اول ہے. چھٹے امام کی روایت آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر روح تھے اور تمام انبیاء بھی روح تھے. توجہ چلاؤ, یعنی عالم ارواح کی بات کی جا رہی ہے کہ تمام انبیاء روح کی شکل میں تھے تو پیغمبر کے روح نے, توجہ کہہ رہا ہوں, ان کو تعلیم توحید, یہ چھٹے امام نے فرمایا کہ رسول نے تمام انبیاء کو توحید سکھائی ہے. تمام انبیاء کو ہمارے رسول نے کیا کیا ہے, توحید سکھائی. ان کو عبادت کا طریقہ سکھایا. عجیب بات ہے, چھٹے امام تو یہ کہہ رہے کہ تمام انبیاء کو توحید کا درس دینے والا یہ ہے, عبادت کا طریقہ بتانے والا یہ ہے, اور راوی کہہ رہا ہے کہ جبریل سے پڑھ رہے ہیں یہ. ابھی کیسے پڑھ رہے ہیں توجہ کہہ رہا ہوں, دل کو صاف کر دیا جائے. توجہ کہہ رہا ہوں, ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تعبیروں کو پہچانا چاہیے. چھٹے امام کی روایت میں نے بہت قیمتی ہے کہ یہ عالم ارواح میں جب تمام نبی روح کی شکل میں تھے تو پیغمبر بھی جب روح کی شکل میں تھے تو پیغمبر ممتاز تھے. انہوں نے سکھایا. توجہ کر رہا ہوں, ارے تمام انبیاء ہمارے حضور کے شاگرد ہیں. تمام انبیاء کرام ہمارے حضور کے شاگرد ہیں. اسی لیے میں نے کہا وہ عالم زر اور عالم روح کا اول ہے. اور عالم امکا کا کیا ہے, خاتم ہے. توجہ کر رہا ہوں, اور بس آخری بات آپ کی رحمت تمام کر دوں چھٹے امام کے حوالے سے. یہ اختلافی بات نہیں ہے. چھٹے امام کا جو سلسلہ دیکھیں, توجہ کر رہا ہوں, تمام ائمہ حتیٰ کہ ہمارے برادران اہل سنت کے جو فقہی امام ہیں ان کا سلسلہ کس پہ ختم ہوتا جاتا ہے, سمجھ آپ رہے. بعض شاگردوں کے ذریعے سماعت تک پہنچتے, بعض ڈائریکٹ, جیسے جناب ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پڑھا ہے. امام جناب ابو حنیفہ نے یعنی امام جعفر علیہ السلام سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا, اور اسی علم کا نتیجہ تھا کہ یہ کبھی حکمراں کے سامنے جھکے نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو پتا ہے بنی عباس کے حکمرانوں نے ان کو عہدے کی پیشکش کی تھی, انہوں نے عہدہ قبول نہیں کیا. جناب زید نے جب قیام کیا ہے تو انہوں نے کس کی حمایت کی تھی, جناب زید کی. جناب زید کی حمایت کی جو امام ضرور العابدین اسلام کے بیٹے تھے, اور جو بنی عباس کے خلاف انہوں نے قیام کیا تھا. اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, جناب ابو حنیفہ نے حتیٰ کہ ان کو کوڑے مارے گئے, جیل میں ڈال دیا گیا, کوئی بنی عباس نے ڈالا. عجیب ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جن بنی عباس نے امام اعظم کو جیل میں ڈال دیا اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ خلافت الہی ہے. بھائی امام اعظم کو جیل میں انہوں نے ڈالا, انہوں نے کوڑے کی سزائیں ان کو دی. دو لوگ ہی, پھر ایک ہی تو حق پر ہوگا, یا بنی عباس کا خلیفہ حق پر ہوگا یا امام اعظم حق پر ہوں گے. دونوں تو حق پہ نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام اعظم نے عہدہ قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنی عباس کی خلافت کو حق تسلیم نہیں کیا. اور اگر حق مانتے ہوتے تو حق کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کوئی نہیں کر سکتا.
زمانہ تھے ان کی پوزیشن یہ تھی کہ وہی فقہی امام بھی مانے جاتے تھے، لیکن امام جعفر صادق نے اس طریقے سے سنت رسول کو بیان کیا کہ اس کے بعد حکمراں الگ ہو گئے، فقہی امام الگ ہو گئے، فقہی امام الگ ہو گئے، اور دنیا یہاں تک تو پہنچی کہ نہیں فقہ اور شریعت کا امام الگ ہوتا ہے، شریعت کا امام الگ ہوتا ہے، شریعت کا امام الگ ہوتا ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوشش اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ بنی عباس اور بنی امیہ ان کے زمانے میں ٹکرائے۔ یاد رکھیں جب دو دشمن ٹکراتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے موقع مل جاتا ہے، لہذا امام جعفر صادق کو موقع مل گیا کہ انہوں نے مسجد النبی میں بساط علم بچھا دی اور سب کو دعوت علم دیا۔ تو یاد رکھیے جو حکمراں تھے وہ لڑ رہے تھے، اور جو وارث علم نبی تھا وہ علم نبی کا اور پھر دنیا نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا کہ جب وہ علم بتا تو اب وہی علم کبھی امام اعظم کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ آیا تو اس طریقے سے ہم اگر امام اعظم کی بھی پیروی کریں تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، اہل بیت کا کیا کیا، ساتھ دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ پیغمبر اور اہل بیت یہ سب کا مشترکہ سرمایہ ہے، اور اس مشترکہ سرمایہ پہ ہم متحد ہوں اور آگے بڑھیں، یہی جو ہے حقیقی آج کی دعوت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار رسول کے صدقے میں اور آل رسول کے صدقے میں اس امت کے انتشار کو ختم فرما، پروردگار اس امت کو وحدت عطا فرما، پروردگار ہمیں علم کی دولت سے آراستہ فرما، پروردگار ہمیں پیغمبر کے اخلاق کریمہ عطا فرما، پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمیں وہ زندگی دے جو تیرے رسول کی رضا کے مطابق ہو، جو تیری رضا کے مطابق ہو۔ پروردگار تمام بلیات سے ہمیں محفوظ فرما، تمام امراض و اسقام سے ہمیں محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی ان کی محبت پر زندہ رکھ، اور اس دنیا سے اٹھا کر ان کی محبت پہ اٹھا، اور ہمیں جب آخرت میں محشور فرما تو ہمیں محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ پھر میں نے